خطابت کے آخری شہ سوار علی جناب حضرت مولانا شبلی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے۔ وہ قوم خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، وہ قوم خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے، اجالا کرتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں یہ حدیث رسول جاتی ہے۔ حضرت مولانا شبلی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت والا آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزارش ہے جتنے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ ذرا سا سامنے ہو کے بیٹھ جائیں، اور وقت بہت ہو گیا، 1 تو بج رہے ہیں، 1:30 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، مجمع تو جا ہی چکا، کب تک آدمی بیٹھے گا؟ تھوڑا سا آگے پڑھ لیجیے، 20-25 منٹ کی بات ہے، اب تقریر کا وقت نہیں رہا۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو زیادہ جزائے خیر دے جو لوگ چلے گئے، جو لوگ چلے گئے بیچارے، ظاہر ہے کہ اتنے رات تک کون رکے گا؟ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جگ رہے نا ٹھیک سے؟ درود پاک ایک بار پھر پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند باتیں ہوئیں گی بس۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر چھڑکی۔ طے کرو ہم سے کوئی پڑوسی پریشان؟ ارے بولو بھیا، 2-4 لوگ سمجھ لیں تب بھی بہت ہے، اب ماشاءاللہ بہت ہو، اتنے کم نہیں۔ ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض نہ ہونے پائے، ہمارے پڑوسی کو ہم سے تکلیف نہ ہونے پائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام بار بار تشریف لاتے رہے، بہت زیادہ تاکید فرماتے رہے پڑوسی کے بارے میں، یعنی بہت زیادہ بار بار کہتے رہے اس بات کو کہ پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی کا خیال۔ آقا فرماتے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں پڑوسی کو مال کی وراثت میں
حقدار نہ قرار دے دیا جائے، اتنا زیادہ پڑوسی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ارے سمجھ رہے بھیا نہیں؟ آج ہم ایمان والوں سے ہمارا پڑوسی پریشان ہو رہا، مالدار ہو جائے تو ہم کو تو تکلیف ہو جائے گی، اور اگر دقت میں ہو جائے تو آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی گیا تھا ایک مریض کو دیکھنے، کہا مولانا میں مریض کو دیکھنے گیا تھا، میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا بھائی، مریض کو دیکھنے پر ثواب ہے۔ آقا نے فرمایا جب صبح کوئی جائے گا کسی مریض کو دیکھنے تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کے دعا کریں گے اس جانے والے کے لیے جو دیکھنے کو گیا ہے۔ شام کو جائے گا تو شام سے صبح تک اتنے ہی فرشتے مغفرت کے دعا کریں گے۔ ارے بولو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ آدمی کہنے لگا میں مریض کو دیکھنے گیا تو میں نے کہا بڑے خوش نصیب آدمی ہو، تو کہا میں خوشی کے لیے دیکھنے گیا تھا، کوئی اس کی خیر خواہی میں نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا خیریت تو بتاؤ؟ کہا بڑا مالدار بنتا تھا، دیکھنے گیا تھا، ایک ہی ٹانگ ٹوٹی اور دونوں ختم ہو گئی۔ میں نے کہا اتنا بدبخت آدمی گیا بھی ہے تو نیت کتنی کھوٹی کر کے گیا۔ ارے بولو بھائی، پڑوسی کا خیال رکھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا، بہت بڑے امام۔ آقا نے خوشخبری دی تھی ایک آدمی ایسا کوفہ میں پیدا ہوگا، اگر علم سریا پہ جائے گا وہاں سے لے آئے گا۔ اس کے مصداق تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے امام تھے۔ ہم آپ جتنے بھی ناف سے نیچے نیتیں باندھتے ہیں وہ حنفی مسلک کے کہلاتے۔ 1 منٹ کی بات ہے مسئلے کی، وہ آپ ذرا سن لیجئے۔ ہمارے حنفی مسلک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جا تو خاموش ہو کے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس سے استدلال کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب امام نماز پڑھانے لگے، امامت کرنے لگے، جب امام قرأت شروع کر دے، مقتدی اگر دیر سے آیا نیت وہ دیر سے باندھ سکا، اب یہ ثنا نہیں پڑھے گا، امام کی قرأت سنے گا۔ ثنا پڑھنا سنت ہے، قرأت کا سننا واجب ہے۔ جب واجب اور سنت ٹکرائے تو واجب پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس آیت کریمہ کے استنباط سے ہے جو میں نے پڑھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ سب حنفی کہلاتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روضے رسول پر پہنچے، سلام کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ جواب میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ آقا نے فرمایا اے تمام مسلمانوں کے رہبر و پیشوا، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کو جواب زبان رسالہ سے آواز کے ساتھ ملا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اس آواز کو سنا اور معتقد ہو گئے امام صاحب کے۔ حضرت امام اعظم کا پڑوسی تھا، وہ 10,000 دینار میں اپنا مکان بیچ رہا تھا۔ اس نے کہا 10,000 دینار میں مکان کی قیمت لوں گا اور 10,000 دینار میں الگ سے لوں گا پڑوسی کی قیمت۔ کون؟ وہ پڑوسی کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا مکان ہمارا 10,000 دینار بھر کا ہے، لیکن پڑوسی اتنا قیمت ہے کہ اس کی بھی قیمت لگا کر 10,000 دینار اور لے کر میں 20,000 دینار میں بیچوں گا۔ ایسے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور افسوس مجھے کہنے دیجئے، ہمارا تمہارا پڑوسی، مسلمانوں کا پڑوسی، چاہے کھیت کا پڑوسی، اتنی مینڈ کاٹ لیں گے پڑوسی کھیت کو بیچ کر دور چلا جائے گا، دوسری کھیتی جا کے خرید لے گا۔ پڑوس میں مکان بنا اتنا ستائیں گے، اتنا ستائیں گے، سامنے نالی بہا دیں گے، گندگی ڈال دیں گے، دیوار بڑھا لیں گے، سامنے گڈھا کر دیں گے، دائیں بائیں سے پریشان کر کے، اور اپنی چھت اونچی بنا کر فرمایا مسئلے کے اندر بغیر پڑوسی کی اجازت کے اپنے مکان کو اونچا نہ بنایا جائے، اس کا گھر بے پردہ ہو جائے گا، دھوپ رک جائے گی، ہوا رک جائے گی۔ پڑوسی کے بارے میں اتنا زیادہ کہا گیا ہے، ہمارا تمہارا پڑوسی پریشان ہو کر اپنے پڑوس سے بھاگ کر کے مکان کو بیچ کر کے چلا جائے گا۔ وہ کہے گا ہم کہیں بھی چلے جائیں لیکن اس پڑوسی کے پاس اب ہم، ارے بولو بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت حضرت نہ بنو، یہی ہے، اور یہ تباہی کی دلیل ہے، ناکامی کی دلیل ہے۔
अल्लाह ने इरशाद फरमाया युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में आए। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं भूखा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम में से फरमाया एक सहाबी रसूल तैयार हो गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं इनकी मेज़बानी करूँगा, इनका इकराम मैं करूँगा, खाना मैं खिलाऊँगा, मैं इनको अपना मेहमान बनाऊँगा। वो घर लेके चले गए और बीवी से कहा सुनो खाना कितना, जरा बाबा को जगा दो, आँख खोल के सुनिए, हाँ बड़ा लफड़ा इसमें भी। घर में मेहमान को ले गए, बीवी से कहा कुछ खाने को है या नहीं, कहा कुछ भी नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा सा, उसके अलावा कच्चा राशन भी नहीं कि जिससे पकाया जा सके। कहा कोई बात नहीं, उस खाने को दस्तरखान पे लगा दो, जब मेहमान खाने के लिए बैठ जा तो बहाने से चराग भी बुझा देना ताकि मेहमान आराम के साथ पेट भर खा ले। वरना चाहिए तो ये कि मेहमान के साथ घर वाले यानी मेजबान भी खाने में शरीक रहे। और मसला यहाँ तक लिखा है अगर नफली रोजा और रमजान वाला नहीं, अगर नफली रोजा किसी ने रख रखा हो और कोई मेहमान घर पे आ जाए और मेहमान कोशिश करे, इसरार करे, कहने लगे मेरे साथ खाओ, तो वो नफली रोजा तोड़ दे, मेहमान के साथ खा ले और फिर बाद में रोजा रख लेगा। इतना हक है मेहमान का। चुनांचे उस सहाबी रसूल ने बीवी को इशारा किया, बीवी ने चराग दुरुस्त करने के बहाने चराग ही बुझा दिया, मेहमान ने पेट भर खाना खा लिया। ये इत्तला खबर किसी को नहीं। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत करीमा सुनाई। और क्या सुनाया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ऐसे लोग हैं जो खुद भूखे रह जाते हैं, दूसरों का पेट भरते हैं, अपनी जरूरत दबा लेते हैं और दूसरों की जरूरतें पूरी कर देते हैं। ये थे सहाबे इकराम। और एक हम और तुम हैं, पेट भर खा ले चाहे पड़ोसी भूखे पड़ा रह जाए, कोई खैर खैरियत। इसको मुसलमान कहते हैं। बजाय आराम पहुंचाने के आदमी नुकसान पहुंचाता। अरे बोलो है कि अल्लाह सही समझता। एक दो बीमारी नहीं है भैया, एक तो बीमारी नहीं है, बीमारियों से पूरा बदन भरा हुआ है। अरे है कि एक बीमारी और है जो आमतौर पर लगी हुई है, पड़ोसी के यहाँ बेहतर रिश्ता आ जाए, इसको खलबली हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, वहां जाके रिश्तेदार को इत्तला करवा के अपने घर का पैगाम दिलवाएगा कि साहब मेरे घर में लड़की बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत है, समझो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। अपने लड़के की तारीफ करेगा, लड़की की तारीफ करेगा, कोई मालदार रिश्तेदार मिल जाए तो अपने लड़के की तारीफ करेगा और उसकी बुराई में दूसरे आदमी को फिट कर देगा। वो दलाल होगा, 2-4-500 में आपकी तारीफ करेगा, उसकी बुराई करके बात फिट कर देगा। जब रिश्ता मिला तो पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिश्ते पर रिश्ता, पैगाम पर पैगाम भेजने वाला मेरा सच्चा उम्मती नहीं होगा, सौदा पर सौदा करने वाला मेरे आका ने फरमाया मेरा सच्चा उम्मती नहीं होगा। ये बीमारी हमको तुमको लगी है। कहीं पता चले 1 बीघा खेती मिलने वाली है, 3 लाख में मिल जाएगी, और किसी को खबर हो जाए कि भैया दांव मारे ले रहा है 3 लाख रुपए में 1 बीघा और मजबूत खेती, अच्छी मट्टी वाली है, तो आदमी कोशिश करके 10-20 हजार बढ़ा के उसका सौदा रद्द करवा के खुदा दांव मारेगा। अरे बोलो है कि नहीं? आका फरमाते सच्चा उम्मती। अरे बोलो भाई साहब, मौलाना हमारी तरफ मुतवज्जे रहिए वरना हम तकरीर भूल जाएंगे। बात समझ में आती है नहीं? कसम है रब्बे काबा की, देखने में आपको आपने 10-20 हजार बढ़ा के सौदा कर लिया है, कयामत की सुबह तक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही रहेगा, आपको जमीन नफा नहीं दे सकती पूरे तौर पर। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया सौदा पर सौदा करने वाला, रिश्ते पर रिश्ता, पैगाम पर पैगाम भेजने वाला, आका फरमाते मेरा सच्चा उम्मती। जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। तय करो हम सच्चे उम्मती बनेंगे। अरे बोलो भैया,
تو ہمارے آقا علیہ السلام معاف فرما دیتے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرما واعفو عمن ظلمک، اسے بھی معاف کرو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا. ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، محلے والے کا خیال رکھیں، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. ارے بولو کریں گے ایسا؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. درجن کے درجن ہے، کسی کام کے نہیں. جس گھر میں 4-6 لڑکے موجود ہوں، باپ اکیلا ہو، 4-6 لڑکوں کا ایک ہی باپ ہو، ایک باپ سے 4-6 لڑکے ہوں اور سب ادھر ادھر ہوں تو پتا چلا وہ کنگالے رہے گا. ہم نے بہتوں کنگالے دیکھا، بالکل مہا پھٹیچا لب. تو ہم نے پوچھا بابا آپ کے ہاں کوئی اولاد؟ تو کہتا بھیا ہمارے ہاں 5 لڑکے ہیں لیکن 5 پورے بنبلار ہیں. کوئی ادھر کھینچ رہا، اتنے نہیں. ہم نے بہت بچپنے میں 40-42 سال پیچھے کی بات مجھے یاد ہے، ایک چھپر چڑھایا جا رہا تھا ایک دیہات میں. تو اس کو 3 روز ہو گئے تھے، چھپر نہیں چڑھ پاتا. 20 لوگ آتے تھے چھپر چڑھانے کے لیے. دیہاتوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب سب کام کاج کر لیا، عشاء کی نماز ہو گئی تو شام کو چھپر چڑھانے کے لیے پوری بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی. 40-42 سال ہو گئے تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے. تو ایک آدمی پورا اوگھڑ تھا، وہ چھپر کا کونا پکڑے کھینچتا رہتا تھا. کسی نے ٹارچ لگائی، دیکھا ایک آدمی لٹکا پڑا ہے. یعنی 20 میں اگر ایک آدمی نیچے کی طرف کھینچ رہا ہو تو چھپڑ چڑھنے کو تیار ہے، اور 5 کے 5 دائیں بائیں کھینچے تو وہ گھر کبھی کامیاب. آپ ہی جانو. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. ماں باپ میں ایکا نہیں، بھائی بھائی میں ایکا نہیں، بھائی بہن میں ایکا نہیں. اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، حدیث کی 1 منٹ میں بتاؤں گا. وہ بات یہ کہ زکوٰۃ تو کسی کو بھی دی جا سکتی. ہر کوئی آدمی جو شریعت کے اعتبار سے غریب ہو چکا ہو، جس کو شریعت نے غریب مانا، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، دینا ثواب ہے. لیکن اگر سگے بھائی کو زکوٰۃ دی جائے تو ڈبل ثواب مل جائے گا. سگی بہن کو زکوٰۃ دی جائے ڈبل ثواب مل جائے گا. سگے چچا کو زکوٰۃ دی جائے ڈبل ثواب ملے گا. جتنے قریبی ہو زکوٰۃ کا بھی ثواب اتنے بڑھا ہوا ہوگا. یہ فرمایا سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنا زیادہ حق ہے پڑوسی کا، آپسی لوگوں کا. لوگ آپس کا خیال نہیں کرتے. 10 کلومیٹر دور والے کو لا کے سر پہ بٹھا لاؤ، شربت پیو، اس کو شربت پلاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں. 10-20 کلومیٹر دور کا. اور بھائی بھوکا رہ جائے کوئی بات نہیں، بہن پریشان ہے کوئی بات نہیں، چچا بیچارہ غریب ہے اس کی مدد تو تیار. اس سے نقصان ہوگا ایمان. دور کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے صرف پڑوسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو عرض کر رہا تھا کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. طے کرو آپس میں جوڑ رکھیں گے بھیا. کبھی کبھی ہدیہ کیا کرو، ہدیہ کوئی بڑا نہیں. آپ کے گھر میں سالن پکا، 1 بوٹی بھیج دی، تھوڑا سا سالن بھیج دیا، پڑوسی خوش ہو جائے گا. ارے بولو ہے کہ کسی کے گھر میں فریج ہے، کوئی بغیر فریج کے زندگی گزار رہا، آپ نے 1 بوتل پانی ٹھنڈا نکال کر پڑوسی کے گھر میں پہنچا دیا، بڑا خوش ہو جائے گا کہ ہمارے پڑوسی نے ہم کو ٹھنڈا پانی. اس پر بھی بہت بڑا ثواب. 1 بوتل پانی کوئی قیمت نہیں رکھتا، 1 روپیہ بھی اس کی بجلی میں جائے گا نہیں، لیکن ثواب بہت ملے گا. اس کا دل دعا دے گا، اس کا دل تم سے جڑے گا، اس کا بھی دل جوڑنے کا بھی بہت بڑا ثواب. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے ایک مثال کی بات کی ہے اور باتیں بہتری ہیں. تو طے کرو ہم یہ کریں گے. او بھیا پانی والا مسئلہ بند کرو بھائی. ان کو بھیا کیا نام؟ او بھیا ثواب نہیں ہے، ہم کو خود ہی پیاس لگے لیکن ہم پی نہیں رہے اس لیے کہ اس میں خلل ہوگا. تھوڑا دعا ہو جائے پھر پانی پلا دو آرام سے. یہ نہ کرو.
بہت لوگ مسجد میں جا کے قاری ہو جاتے ہیں، گھر میں کبھی نہیں پڑھتے، مسجد میں قاری ہو جاتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ اذان ہو جائے، جب نمازی پہنچ کے سنتیں پڑھنے لگے تو بہت لوگ قاری ہو جاتے ہیں، زور زور پڑھتے ہیں۔ ایسا زور کا پڑھنا منع ہے، کیوں؟ جو نمازی سنتیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل ہوگا، زور کا پڑھنا منع، تو دھیرے دھیرے پڑھیے، سلو آواز میں۔ لیکن بہت لوگ تبھی قاری ہوتے ہیں، بے موقع ہے وہ بات۔ کیا ہے بھیا؟ جب کوئی نہ رہے تو زور سے پڑھیے، اچھی آواز میں پڑھیے، ثواب ہے اس کا۔ لیکن جب نمازی سنتیں نفلیں پڑھیں تو آپ گانٹھے قاری بنے پڑھو تو وہ جائیں گے بھول۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو 2 بار پڑھ لے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ چونکہ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اگر 2 بار پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایسا بھلاتے ہیں کہ لوگ 3 بار پڑھتے ہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو بے موقع کوئی قاری نہ بنے اور بے موقع خالی مولی سخاوت نہ کرے، ہر چیز کا موقع ہوتا ہے۔ خدا اندے قدوس صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا اپنے پڑوسیوں کا، ارے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور زیادہ نہ کہہ کر کے میں نے قربانی کے تعلق سے جو آیتیں پڑھی ہیں چند باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، اللہ کو صرف تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی تمہارے پاس اور تقوی، گوشت خود ہی کھا جاؤ گے، چاڑ جاؤ گے، لیکن اللہ کو صرف تقوی پسند۔ کیا پسند ہے بھیا؟ تقوی پسند ہے۔ ہر چیز قربانی مانگتی ہے، اور قربانی سے مال بڑھتا گھٹتا کبھی گھٹتا نہیں۔ کہ اسلام کی فطرت میں، ایک شعر یاد آیا، کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ جب علماء کرام نے قربانی پیش کی، 54,000 علماء کرام نے تقریباً کم و بیش، تو سب سے زیادہ تعداد ہندوستان میں علماء کرام کی ہے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے۔ تو قربانی سے کوئی چیز گھٹتی؟ ارے بولو بھی۔ اب ایسے نہ سمجھو تو دوسری سے سمجھاؤں، اور ماشاءاللہ آپ تو ہوشیار ہے، نہ صحیح تو میڑ کاٹنے میں تو ہوشیار۔ ہاں برا نہ مانیے گا، بہت لوگ بہت داؤں سے کام کرتے ہیں۔ اب سمجھو، باقی آپ آگے بہت کچھ ہے۔ جس کنویں سے پانی نہ نکالا جائے تو بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ اب اتنا نہ جانا تو آپ آرام سے گھر واپس جاؤ۔ کنویں کا پانی جتنے نکالتے جاؤ گے اتنے زیادہ صاف اور شفاف پانی، اتنے زیادہ چشمے اس کے ابھرتے رہیں گے، پانی کبھی گھٹے گا؟ اتنا ہی بڑھتا جائے گا، جتنے اس کی صفائی ہوگی نکلتا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں جتنے خرچ کرتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی دیتا جائے گا۔ آپ نے دروازہ بند کر کہ اتنے رہا نکلنے نہ پائے تو جاؤ ادھر بند ہے، ہوا کھاؤ اسے۔ تو قربانی سے لوگ اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو جو باتیں ارشاد فرمائی اللہ ان کو کرنے کی، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو بڑی قربانی کی تو ہم بات نہیں کرتے، بس جانوروں کی قربانی کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، تو اور کتاب تو کوئی کہتا بھائی کون سی کتاب میں لکھا یہ کتاب تو وہ کتاب، ہم زیادہ اس میں بحث نہیں کرتے۔ اتنا کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو منع کیا اس کو تو فوراً ہی مان جانا چاہے، اس کے بعد پھر سوچنا چاہیے کوئی بات۔ اللہ نے منع کیا، دو باتیں عرض کرو بھیا ٹوپی والے ادھر ہماری طرف۔ وہ بات یہ ہے کہ قرآن نے جس کو صراحتاً منع کیا، اشارتاً نہیں، صراحتاً منع کیا، پورے کھلے طور پر اللہ نے جس کو منع کیا اس کو ذرا ایک منٹ میں سنیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والازلام،
بے شک اللہ نے شراب کو حرام کیا. یہ اللہ کی بات ہے، ہماری تمہاری بات نہیں. اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. شراب تو جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے. بعض مسلمان بھی پی لیتے. میں ایک بات کہتا ہوں، مسلمان ہو کر اور اللہ نے جس کو صراحتاً منع کیا ہے اس میں ملوث ہو جاؤ، اس کا ایمان کہاں رہا؟ کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو یہ کس کی بات ہے بھیا؟ انما الخمر والمیسر والازلام. شراب کو اللہ نے حرام پر بالکل صاف صاف حرام قرار دے دیا ہے. اب اس میں کہیں سے کوئی گنجائش، نام بدلنے سے بھی کوئی گنجائش. کوئی بیئر کہہ لے، کچھ اور کہہ لے، بہت سارے نام ہوتے ہیں ایک چیز کے، اس سے وہ چیز جائز نام بدلنے سے نہیں ہوا کرتی. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق، جن جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے فوراً رک جانا چاہیے. اس میں کوشش کرنے سے آدمی کا ایمان جاتا رہتا ہے. تو میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی تھی. اللہ نے ارشاد فرمایا نہ تمہارا گوشت پہنچے گا نہ تمہارا خون پہنچے گا. جو جانور کرتے ہو نا اس کا گوشت اور خون اس کا اللہ محتاج نہیں ہے، صرف تقویٰ پہنچتا ہے. اس میں بھی لوگ جان چرا لیتے ہیں. جب قربانی کے دن آتے ہیں مالداری ہوتے ہوئے، استطاعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے. ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو مقبول نہیں. کتنا مالدار ہو جائے، 40,000 روپے تقریباً نقد ہو، یا جس عورت کے پاس 40,000 کے آس پاس زیور ہو، سونا چاندی ملا کر، وہ عورت بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہے. اس پر قربانی ضروری ہے. چاہے وہ اپنے پیسے سے کروا لے یا شوہر اپنے پیسے سے اپنی بیوی کی قربانی کرا دے، یا اس عورت کا بھائی پیسہ دے کر کے کہے کہ بھائی میرے پیسے سے قربانی کروا لے، تو بھی درست ہے. قربانی کوئی بھی پیسہ دے دے اور وہ کروا لے اپنے ذمے تو وہ قربانی درست ہے. لیکن قربانی کے بغیر یہ درست نہیں ہے کہ آدمی اس سے بات کرے. وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، قربانی کے لیے ضرور نہیں کہ کوئی 10,000 کا بکرے لیا، نہیں. جو جانور 2 سال کا ہو بڑا والا، ایک دن بھی کم نہ ہو، 7 لوگ اس میں اکٹھے قربانی کر سکتے ہیں. 2000 آئے، 2200 آئے، 2300 آئے، جہاں جہاں نظام وہاں کروا لیں. ضرور نہیں کہ یہیں ہو. لوگ فون کر کے تو بامبے میں قربانی کرواتے ہیں، وہاں کے لوگ تو یہاں کے لوگوں سے کرواتے ہیں. دور دور سے لوگ پیسہ بھیج کر نام دے دیتے ہیں قربانی کو. ہمارے پاس کوئی انتظام اس کا نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں جو مدرسے والے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اگر وہاں کوئی رقم بھیج کر کروا دے، نام بھیج دے تو بھی قربانی ہو جائے. خود جہاں انتظام ہو، خود آدمی چلا جائے تو بھی قربانی ہو جائے گی. ایک جانور میں 7 لوگ حصہ لے سکتے. ایک مسئلہ اس بیچ میں اور عرض کر دوں، اگر کسی کے ہاں عقیقہ باقی تھا، عقیقہ کرنا تو مستحب ہے. اگر عقیقہ باقی تھا اور اسی قربانی والے جانور میں سے کوئی ایک آدھ حصہ عقیقہ کا لینا چاہتا ہے، اسی جانور میں سے عقیقہ کا حصہ قربانی کے دنوں میں لیا جا سکتا ہے. جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 حصے لگتے ہیں، اور اگر کوئی امیر نہیں ہے، تھوڑا اوسط والا آدمی ہے، ایک ہی حصہ لڑکے کی طرف سے لے لے تب بھی عقیقہ درست ہے. اس میں کوئی ثواب کی کمی نہیں ہے. تو قربانی ضرور کرائیں. قربانی کے دنوں میں اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوا کرتا. اس کا انتظام جو میں نے بتایا یہ ہے. اور اگر کسی کے ہاں بکری ہے ٹھیک ٹھاک، زیادہ بوڑھی باڑھی ٹیڑھی بیڑھی نہیں ہے، اگر بکری ٹھیک ٹھاک ہے تو بکری پر بھی قربانی جائز ہے. نر و مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے. اسی طرح بڑے جانور میں نر و مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے. اگر کوئی مادہ ہے تو اس میں بھی 7 حصے لگنا جائز ہے. اسی طرح بکری میں بھی قربانی بکری کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی کہیں سے قباحت، کوئی ثواب کی کمی، کوئی بات نہیں ہے. جانور ٹھیک ٹھاک ہو.
ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے حبیب ہمیں قربانی سے کیا ملے گا؟ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ بعض لوگ جاتے ہیں گھنے بالوں والا جانور ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس سے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آقا نے مثال میں بیان فرمایا ہے جس طرح بال انگنت بے شمار ہوتے ہیں اسی طرح نیکیاں بھی قربانی پر بے شمار انگنت ملتی ہیں۔ روایت کا مطلب یہ ہے خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو صحیح طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، مطلب جو میں نے آپ سے بات کی تھی 1:30 بج گئے اور چند باتیں میں نے گزار کی ہیں۔ 2 منٹ اور آپ سے بات کروں گا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، دیکھی ہوئی نہیں ہے، جتنی گزری اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ کوئی 30 کوئی 40 کوئی 50 60 اور 70 کا بیٹھا ہوا ہے، کتنی زندگی باقی ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ رات کو سوئے ہمیشہ کی نیند سو گئے، اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا جب سو تو بھی دعا کر لو، سو لو تو بھی دعا کر لو، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ مر، یعنی سو جاتا ہوں تیرے نام کے ساتھ زندہ۔ اور جب صبح بیدار ہو جائے جگ جائے تو کیا پڑھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف پھر لوٹ کے جانا ہے، تو سونے والا مرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کتنی بچی، کتنے دن بچے، کتنے مہینے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ جتنی زندگی ہے سچی توبہ کر کے اللہ سے لو لگانا چاہیے، جس کا حق ہمارے ذمہ ہے اس کے حق کو واپس کر دے۔ کچھ کڑوا کے صلہ کہا ہے اس کے بارے میں معافی مانگ لے اور اللہ سے صحیح اپنا تعلق کر لے تو دوستو پوری بات بن جائے گی۔ پوروی نعت کی فرمائش سے نعت تو قاری صاحب نے 32 منٹ تک پڑھی اور انعام والے انعام دیتے دیتے بیچارے ماشاءاللہ آپ بہت ہی سمجھدار ہو، سب کے سب مدینہ پہنچو وہیں رہیے، مدینہ پہنچو سیدھے۔ تو 2-3 شعر سن لیجئے، فرمائش ہے تو کیا کیا جائے، بھائی بڑے ہیں کچھ بات کہہ دیں تو وہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پڑی، بچپن بیتا نادانی ماں گئی جوانی ساری، گئی جوانی ساری، پاؤں تھکے جب آوا بڑھاپا مرنے کی تیاری، موڑے پاپن کی گٹھریاں کیسے بن پڑی، اونچے اونچے گھر بنوائن گدے پلنگ رجائی، گدے پلنگ رجائی، سمے ایک دن ایسا آئی ہے جری نہ ایک چٹائی، ملی ہے ماٹی کی کوٹھریاں کیسے بن پڑی، روزے اور نمازیں چھوڑ کے جیسے کہ ہو تم کرنی، جیسے کہ ہو تم کرنی، پاس خدا کے جہ دن جئی ہو ویسن ہوئی ہے بھرنی، رسوا ہوئی ہو بیچ بجریاں کیسے بن پڑی، چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پڑی۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله
الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیے۔ کریم مولا تمام مساجد و مدارس دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو تو سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔